اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ وہ جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ، جزیرہ نماء عرب، اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے ایک طرف عراق ہے، اور ادھر عراق کے ساتھ میں ایران ہے، تو قریب جزیرہ نماء عرب سے قریب ترین ممالک ہیں۔ فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اور یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 10 سے کم 9۔ تو حضور نے اسی لیے کہا کہ 9 سال، چونکہ تم شرط مان لو، اور شرط اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے، اس لیے اس میں آپ کو تعجب نہ کریں کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی۔ تو فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار تھا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے۔ ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر، اور بنصر اللہ، اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس، یعنی غزوہ بدر کا لفظ نہیں آیا، لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ ہیں وہ 6 آیات کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً 614 عیسوی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 5 برس ہو گئے تھے۔ 610 میں 5واں برس تھا، 610 میں آپ پر وحی شروع ہوئی ہے، اور پھر 9 برس کے بعد وہ غزوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں، اب یہ باقی تو جو مدنی صورت، مکی صورت ہے سورہ روم، اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ تو تذکیر میں آلاء اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کو بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے، اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ وان ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے۔ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کار عبث نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں۔ واثاروا الارض وعمروها، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے، بری روش اختیار کی، تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، یعیدہ بار بار آیا ہے، اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں۔ فعل مضارع جو عربی زبان میں وہ دونوں کو کور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ، اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی آخرت میں۔
ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس روز قیامت قائم ہو جائے گی مجرم اس روز جو ہیں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم شفاع، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکاء کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہو جائے گی، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوگی پولرائزیشن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں، اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، تواضع ہو رہی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی، بس اور انعام میں بھی۔ پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے، تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب کہ تم دوپہر ہوتی ہے، وحین تصبح جب صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کے وقت بھی اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے، صبح کے وقت کی نماز ہے، شام کے وقت کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ انڈا بے جان شے ہے، اس میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہے، اس میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے جاندار۔ ویخرج المیت من الحی، اسی طرح مرغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو نکل رہی ہیں۔ ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے، زمین میں جہاں تم دفن ہوگے، جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لے آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔